یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں تم نے حرام نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ اتاری جس کا نام ہی سورہ تحریم ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ چیز تم کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اس کا مطلب تحلیل اور تحریم کا جو منصب ہے، تحلیل اور تحریم کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے نبی بھی کوئی چیز حلال نہیں کر سکتا، کوئی چیز حرام نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے بغیر اللہ کی اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تو اس پر آیت کریمہ اتر گئی کہ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا اس کو حرام نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو حرام کر دے اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی یہ جانتا ہو کہ یہ چیز حرام ہے مگر اسے حلال سمجھتا ہو اعتقاداً تو کافر ہے، جی کافر ہے۔ اور اگر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے رہبانیت کی وجہ سے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہی ہے۔ تو کسی مباح چیز کے بارے میں آدمی کو چاہیے کہ اس سے پرہیز نہ کرے، کوئی جائز چیز ہے تو۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، آدمی کو وہ چیز پسند نہیں ہے، ناگوار ہے، بعض چیزیں بعض کو پسند نہیں ہوتی ہیں لہذا وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ تو جائز ہے، صحیح ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے میں ایک عمل کر رہا ہوں اس وجہ سے میں پیاز نہیں کھاتا، ایک عمل کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں لہسن نہیں کھاتا، یہ جائز نہیں ہے۔ جی کون سا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک جائز چیز کو آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ جی اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے یا قسم کھا لے تو کفارہ یمین دینا پڑتا ہے، بتایا گیا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اگر آدمی کسی چیز کو نہ کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے، کھانے کے لیے نہ کھانے کے لیے قسم کھا لیتا ہے تو اسے کفارہ یمین دینا ہے۔ اس کی تین صورتیں، ایک ہے یمین لغو، عادتاً آدمی اپنی زبان سے قسم کھاتا رہتا ہے، لا واللہ، بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، کیوں نہیں اللہ کی قسم، تو آدمی کی عادت ہے، اس عادت کے تحت وہ بولتا رہتا ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں، اس پر گرفت نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں، عادتاً بولتا رہتا ہے۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب ہے آدمی کسی کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر کے قسم کھائے، اس پر کفارہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس پر صرف توبہ ہے۔ جی کسی کو دھوکہ دینے کے ارادے سے اگر آدمی قسم کھاتا ہے، جی یہ مال ہے 100 روپے کا ہے لیکن وہ قسم کھاتا ہے کہ 1000 میں نے خریدا ہے 1200 کا دے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جان بوجھ کر کے آدمی قسم کھائے تو اس یمین کو، اس قسم کو یمین غموس کہتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر صرف توبہ ہے ایک۔ اور تیسری قسم ہے وہ ہے یمین منعقدہ، کسی جائز چیز کے بارے میں آدمی قسم کھا لے، اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اللہ کی ایک جائز چیز ہے نا ٹھنڈا پانی پینا، اب آدمی کہہ دیتا ہے اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، تو کیا کرے؟ قسم کو توڑ دے، جی قسم کو توڑ دے اور کفارہ یمین ادا کرے۔ اور کسی چیز کو اگر اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تب بھی کفارہ یمین دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو شہد کو حرام کر لیا تھا آپ کو کفارہ یمین دینا پڑا تھا۔ کفارہ یمین 3 چیزیں ہیں، وہ دیکھیے، ایک تو ہے 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اوسط درجے کا کھانا تو 10 مسکین کا کھانا کھلا دیں یا اوسط درجے کا کپڑا دے دیں، 2 او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کر دیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، آج ہو سکتا ہے دنیا کے کسی ریموٹ کارنر پہ ہو تو نہیں ہے،
غلام آزاد کرنے کا معاملہ. فمن لم یجد، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 3 دن کا روزہ ہے. یہ 10 آدمیوں کا اوسط درجے کا کھانا یا اوسط درجے کا کپڑا 1، یا 1 غلام آزاد کرنا 2، اور اگر یہ دونوں نہ ہو سکے تو 3 دن کا روزہ ہے. یہ کفار یمین ہے. ان میں سے کسی ایک کو ادا کر دے تو کفار یمین ادا ہو جائے گا.